الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی بغض رکھو، اور آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، اور کسی دوسرے بھائی کی چوری چھپے کسی گفتگو کو بھی نہ سنا کرو، اور کوئی چیز خریداری کے ارادے کے بغیر صرف اس کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت لگاؤ کہ دوسرا بندہ اسے دھوکہ کھا جائے۔ اور تم سب بندے اللہ کے بندے ہو، اس لیے سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک طرح سے معاشرتی برائیاں بن کر گھوم پھر رہی ہیں۔ چاروں طرف ان کا ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ یا تو وہ حسد کر رہا ہے، یا وہ کسی سے بغض رکھ رہا ہے، یا وہ کسی کے سودے پر بلا وجہ اس کی قیمت بڑھانے کے لیے تاکہ وہ بھائی اس کا خرید نہ سکے اس پر اپنی بھولی دے رہا ہے۔ یعنی اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، اور حاسد بندہ جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، دراصل وہ یوں سمجھے کہ وہ اس کا نفسیاتی مرض ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے۔ اس کو یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو انتہائی بری لگتی ہے کہ اس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، باقی لوگوں کے پاس کیوں ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہی رہے، کسی اور کو نہ ملے اس کا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کوشش نہیں کرتے، کوئی تگ و دو نہیں کرتے، کسی معاملے میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرتے، کوئی اپنی محنت نہیں لگاتے، کوئی علم حاصل نہیں کرتے اس کا، لیکن اس کے بدلے میں جو ملنے والی چیزیں ہیں، اس کے نتیجے میں جو اس کے پاس آنے والی چیزیں ہیں، ان کی وہ خواہش کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس آ جائے، جبکہ باقی لوگوں نے اگر کوئی چیزیں اللہ نے ان کو دی ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے سب کچھ ان کو، تو وہ اس کا یہی خیال ہوتا کہ یہ ان سے چیزیں یہ چھن جائیں، اس کے پاس سے چلی جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک رویہ ہے، بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو بالکل ہی آپ کے اعمال کا صفایا کر دیتی ہے، بلکہ یہ آپ بالوں کا صفایا نہیں ہوتا، اس سے بھی بال صاف ہو جاتے ہیں، بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اور اس طرح ہی اللہ کے رسول نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم افشوا السلام۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ اس کو اپنے پر ہی قناعت کرنی چاہیے، اور یہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے جس میں بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہی سارا کچھ آ جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان لے آؤ گے کب؟ ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے، کب نہیں ہو سکتے؟ جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی ٹانگ کھینچتا ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے، یہ اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کیا تمہیں میں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے درمیان محبت کو دیر تک قائم رکھے؟ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کر دو۔ اب اگر بندہ سلام کرتا ہے کسی شخص کو تو اس کا مطلب وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر زیادہ بڑھاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے نے
دوسرے بندے اپنے بھائی کو یہ بات بتا دی، کنفرم کر دی کہ بھائی میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی، میری طرف سے تمہیں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ میں تم پر سلامتی بھیج رہا ہوں اللہ کی، اور میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے بارے میں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ تو یہ بات ہم نے صرف اس کو روایتی بنا لیا ہے، ابھی سلام کر دیا، حالانکہ سلام کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ دوسرے پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ اگر آپ حسد کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی رزق دے ہی نہیں سکتا۔ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، جس کا چاہے وہ رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہے وہ کم کر دیتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس علم ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے۔ بندوں کے پاس تو ایسا علم ہے ہی نہیں۔ تو اس بات پر حسد کرنا، کڑنا بھی مجھے کیوں دیا گیا، مجھے ملنا چاہیے، اس کے پاس آ گئے مجھے ملنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر دیا، یعنی آپ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہیں۔ یا اللہ اس کو کیوں دے دیا؟ رزق کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں، اللہ اپنے خزانے سے جس کو چاہے جتنا چاہے دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ تو جب ہم حسد کرتے ہیں، دوسرے کے لیے وہ چیز ناپسند کر لیتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی وہ آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر ناراض ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہی اعمال کو ضائع کرنے والا ہے۔ اور پھر دوسرا ایک اس کا اور پہلو بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ تکبر کرتا ہے اپنے آپ میں، اور خود پسندی اس میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لو مجھ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی سب سے بہتر ہوں، میرے جیسا کون ہے، اور پھر میرے پاس کیوں نہیں ہے نعمتیں۔ جب وہ اپنے آپ میں اس کو یہ نرگسیت کا ایک بیماری ہے، بعض لیڈروں کے جیسے آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم چما دو دیگر نیست، ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو جب اس طرح کی بیماری آ جاتی ہے تو پھر وہ اس میں حسد کا پہلو، حسد آنا لازمی ہے۔ پھر وہ برداشت نہیں کرتا کہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے پاس کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ حسد جو ہے، اسی لیے نا حسد جو آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، بندہ تکبر میں آ جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اس حوالے سے افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بیماری جو ہے نا بندے کو اس کے اعمال ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے اور دین کو کھاتی ہے۔